صبح لوگوں نے نئے بادشاہ کی دیدار کے لیے قبر کھودی، بادشاہ سلامت باہر نکلے اور دوڑ لگا دی اس نے، کمار نے دوڑ لگا دی، لوگوں نے پیچھے سے آواز دی بادشاہ بنے آ کے، اس نے کہا نہ بھائی میں بادشاہ نہیں بن سکتا، مجھ سے ایک گدھے کا حساب نہیں دیا گیا، ساری رات مجھے کوڑے پڑتے رہے اور میں پوری سلطنت کا کس طرح حساب دوں گا۔ ہمارے اپنے اعمال جو ہے نا وہ بہت برے ہیں، ہمارے اپنے اعمال اس قابل ہیں کہ ہمارے اندر تو وہ تمام تر خصلتیں موجود ہیں کہ ہم لوگ آرام سے دوزخ میں جائیں۔ ہر بندے کو اپنے اعمال کی خبر ہے کہ وہ کس طرح کے اعمال کرتا ہے۔ اب آج ہم لوگ تو ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ آج ہم لوگوں نے اگر کسی بندے سے بدلہ لینا ہے نا تو ہم لوگ اس پہ بھی کوئی نہ کوئی دینی بات کا الزام لگا کے اس کو قتل کر دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ جی منکر تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کوئی ولاگ شوٹ نہیں کر رہا میں، یہ ایک یوں سمجھ لیں کہ اصلاح ان ولاگ، میں آپ کی اصلاح کی بات کروں گا اور اچھی بات کروں گا، کوشش کروں گا، میں اپنی طرف سے تو اچھی بات کرتا ہوں، آپ لوگ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں یہ آپ لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور اگر مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہوتی ہے تو میری بھائیوں سے بہنوں سے گزارش ہے کہ میری اصلاح بھی ضرور کیجیے گا۔ جتنا علم مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے میں اپنے علم کے مطابق بات کرتا ہوں، اور آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے بہتر علم عطا کیا ہوگا، تو آپ بھی میری اصلاح کیجیے گا۔ ہم مل جل کے انشاءاللہ اس معاشرے کو بہتر بنائیں گے۔ ہم نے گناہوں سے ناک تک کیا ہوا ہے اس معاشرے کو، اب اس معاشرے کو سدھارنا بھی ہم نے ہے، اور انشاءاللہ میری کوشش یہی ہے کہ میں اپنے نوجوان بھائیوں کو، نوجوان نسل کو دین اسلام کی طرف لے کے آؤں اور اچھے کام کرنے کی تلقین کر سکوں۔ کم از کم ہم اپنے آپ کے قابل تو ہو جائیں، اپنے آپ کی بخشش تو کروا لیں، چلیں دوسروں کو ہم نے یہاں لے کے جانا ہے ساتھ جنت میں، کم از کم اپنے جو برے اعمال ہیں ان کو درست کر لیں۔ تو ویڈیو مکمل دیکھیے گا، آپ کا انشاءاللہ فائدہ ہوگا، آپ کے 5-7 منٹ ضائع نہیں ہونے دوں گا میں۔ تو آپ لوگ سوشل میڈیا یوزرز ہیں، یقیناً آپ لوگ میری ویڈیو بھی سوشل میڈیا پہ ہی دیکھ رہے ہوں گے۔ تو میں نے بہت سارے اپنے بھائیوں کو دیکھا ہے، بہت سارے دوست احباب ہیں کہ جو نا غلط ویڈیوز کی لت لگی ہوئی ہے، جن لوگوں کو غلط ویڈیوز دیکھتے ہیں، غلط ویڈیوز کو پروموٹ کرتے ہیں۔ اگر کوئی ویڈیو آ جاتی ہے ان کے پاس، کوئی وائرل ویڈیو کسی قسم کی بھی ان کے پاس آ جاتی ہے، پھر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یار اگر میں یہ نہیں کہتا کہ غلط ویڈیو دیکھنی چاہیے، میں جسٹ ایک ایڈوائس دے رہا ہوں، اس میں ہمارے گناہ کا تھوڑا حصہ کم ہو جائے گا کہ یار اگر آپ کے پاس کوئی غلط ویڈیو آ جاتی ہے نا، اگر آپ نے واقعی حوث پوری کرنی ہے تو آپ لوگ خود ویڈیو دیکھ کے اس کو ڈیلیٹ کر دیا کریں۔ یہ آپ سے ریکویسٹ ہے، میں اس کے حق میں نہیں ہوں، میں پہلے بتا چکا ہوں کہ غلط ویڈیو کو پروموٹ کرنے کے حق میں نہیں ہوں، کہ آپ لوگ لازمی دیکھیں۔ اگر نہیں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر آپ کو دے گا۔ اگر آپ نفس سے جنگ کریں گے، صرف اللہ کے لیے نفس سے جنگ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو فتح دے گا۔ اب آپ لوگ کوئی بھی غلط ویڈیو دیکھتے ہیں اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر نہ کیا کریں یار۔ ہمارے اپنے اعمال جو ہے نا وہ بہت برے ہیں، ہمارے اپنے اعمال اس قابل ہیں کہ ہمارے اندر تو وہ تمام تر خصلتیں موجود ہیں کہ ہم لوگ آرام سے دوزخ میں جائیں۔ ہر بندے کو اپنے اعمال کی خبر ہے کہ وہ کس طرح کے اعمال کرتا ہے۔ اب آپ سے گزارش ہے کہ جا بجا آپ لوگ دوسروں کے گناہ اپنے کندھوں پر نہ لا دیں اور دوزخ کی طرف اپنے قدموں کو باری نہ کریں۔ خدا را اگر کوئی غلط ویڈیو آتی ہے دوستوں کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ اب آپ اس کی وجہ کیا ہے شیئر نہ کرنے کی؟ اب آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہے، آپ نے گناہ کما لیا اس کا، آپ نے غلط ویڈیو دیکھی ہے، آپ غلط راستے کی طرف گئے ہیں، آپ نے گناہ کما لیا، اب آپ دوست کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں وہ ویڈیو۔ اگر وہ بندہ وہ غلط ویڈیو دیکھتا ہے اس کے بعد وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہے تو آپ بھی اس گناہ میں حصہ ڈال رہے ہیں۔ اس بندے نے گناہ کیا، اس کے گناہ کی وجہ بنے ہیں آپ لوگ، اور آپ کو بھی گناہ ملے گا، اس کے گناہ کے حصے میں سے آپ کو بھی گناہ ملے گا۔ جس طرح ہم لوگ نیکی کرتے ہیں نا وہ نیکی آگے آگے پھیلتی جاتی ہے، اس طرح گناہ بھی جب کرتے ہیں نا، وہ جب گناہ اینڈ تک پھیلتا جاتا ہے نا تو اینڈ سے لے کے شروع تک ہر بندے کو گناہ ملتا رہتا ہے۔ خدا کسی کو بھی گناہوں کی طرف نہ لے کے آئیں، اپنے اعمال کو ہی درست کر لیں تو بہت بڑی بات ہے یہ۔ آج کے دور میں، اس شیطانی دور میں، جس دور میں ہم لوگ سوشل میڈیا کے مداح ہیں، سوشل میڈیا کے نشہ لگا ہوا ہے ہم لوگوں کو، یہاں پہ ہر دوسری ویڈیو گندی آتی ہے سوشل میڈیا پہ، اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ مسلمان ہیں۔ یار مسلمان برائی کو دباتا ہے، مسلمان برائی کے خلاف آواز اٹھاتا ہے۔ آج ہم لوگ تو ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ آج ہم لوگوں نے اگر کسی بندے سے بدلہ لینا ہے نا تو ہم لوگ اس پہ بھی
کوئی نہ کوئی دینی بات کا الزام لگا کے اس کو قتل کر دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ جی منکر تھا، یہ اسلام کا منکر تھا، یا اس نے کوئی جہالت کی ہے، اس نے قرآن مجید کے خلاف کوئی بات کی ہے۔ اس طرح کے واقعات ہمارے معاشرے میں ہوتے رہتے ہیں اور ماضی میں ہوئے بھی ہیں۔ تو آپ لوگ کوشش کریں دین کو خود سمجھیں۔ جب آپ دین کو خود سمجھیں گے نا، آپ غلط باتیں دیکھنا، غلط چیزیں دیکھنا اور غلط باتیں کرنا چھوڑ دیں گے۔ اور یہی میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے، یہی میں چاہتا ہوں کہ میرا معاشرہ گناہ کو چھوڑ کے اللہ کے راستے کی طرف آ جائے۔ اب آپ کو یہاں پہ ایک چھوٹا سا میں واقعہ سناتا ہوں کہ ایک نا کمار تھا، اس کے پاس ایک گدھا تھا۔ اب جو ملک کا بادشاہ تھا نا، وہ بستر مرگ پر تھا۔ اس نے کہا کہ میرے بعد اولاد تو ہے نہیں، میری کوئی سنتان ہے نہیں جو میرے بعد بادشاہ بنے گی، تو میں اعلان کرتا ہوں جو میری جگہ پہ ایک رات قبر میں گزارے گا اس بندے کو بادشاہ منتخب کر لیا جائے میری طرف سے۔ تو اب لوگوں نے سارے ملک میں ڈنڈولا دیکھا، کوئی بندہ راضی نہ ہوا قبر پہ رات گزارنے کا۔ سب کو خوف تھا کہ یار رات کس طرح گزاریں گے، حساب کس طرح دینا قبر میں۔ یہ جسٹ کہانی کی حد تک ہے، سمجھنے کے لیے، ریئل کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب اس کمار جو ہے نا، اس کو خبر پہنچی، اس نے کہا میرے پاس ایک گدھا ہے، لاچار سا، کمزور سا، مریل سا، تو اور ایک میں اکیلا ہوں، نہ میری اولاد ہے، نہ میری بیوی ہے، نہ میرے بچے، کوئی بھی، میں اب اپنا حساب تو دے ہی لوں گا آرام سے۔ اب اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، مجھے لٹاؤ قبر میں بادشاہ بنوں گا صبح اٹھ کے۔ تو اس کو قبر میں لٹا کے اوپر سے مٹی ڈال دی، بند کر دی قبر کو۔ اب صبح کو لوگ انتظار میں تھے کہ ہمارے بادشاہ سلامت نہیں باہر آئے، ہم ان کو دیکھیں۔ اب جی پوری رات کے لیے وہ بند ہو گیا قبر میں۔ فرشتے آئے، حساب لیا کمار صاحب سے، پوچھا کہ ہاں جی حساب دیں۔ اس نے کہا کہ میں تو جی اکیلا رہتا ہوں، اکیلا تھا، نہ میں نے کبھی کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا، نہ میں نے کسی کا حق کھایا، تو میرے پاس کیا حساب ہوگا۔ فرشتوں نے جب نامہ اعمال کھولا تو فرشتوں نے نامہ اعمال کھول کے کہا کہ بتاؤ تم نے فلاں جگہ پہ گدھے پہ، اپنے گدھے پہ زیادہ بوجھ ڈالا تھا، اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالا تھا، تمہیں اس بات کی سزا دی جائے گی، اس کو کوڑے مارے گے۔ پھر دوبارہ انہوں نے کہا کہ تم نے فلاں جگہ پہ گدھے کو چارہ کم دیا تھا، کام زیادہ لیا، چارہ کم دیا، تمہیں اس بات پہ بھی سزا دی جائے گی، اس بات پہ بھی کوڑے مارے گے۔ پھر اس کے بعد جی وہ آگے بات کہی ہے، تمہارا گدھا بے زبان تھا، ایک بار اس نے غصے میں تمہیں لات مار دی تھی، تو تم نے جان بوجھ کے اس پر ظلم کیا تھا، وہ بے زبان تھا لیکن تم سے صبر نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا تھا، تمہیں حکم دیا تھا کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرے یا کوئی غلطی ہو جائے کسی سے تو اس کو معاف کرنا ہے۔ تم نے اشرف المخلوقات ہے، تم سردار ہو، درگزر فرمانا ہے، لیکن تم نے درگزر نہیں فرمایا، تم نے الٹا اس گدھے پہ ظلم کیا، اس بات پہ بھی تمہیں کوڑے پڑتے رہے۔ اسی طرح اس گدھے کا حساب پوری رات چلتا رہا، اس کو کوڑے پڑتے رہے۔ صبح لوگوں نے نئے بادشاہ کی دیدار کے لیے قبر کھودی، بادشاہ سلامت باہر نکلے اور دوڑ لگا دی، اس نے کمار نے دوڑ لگا دی، لوگوں نے پیچھے سے آواز دی بادشاہ بنے آ کے۔ اس نے کہا نہ بھائی میں بادشاہ نہیں بن سکتا، مجھ سے ایک گدھے کا حساب نہیں دیا گیا، ساری رات مجھے کوڑے پڑتے رہے، اور میں پوری سلطنت کا کس طرح حساب دوں گا۔ ہم لوگوں کا یہی حال ہے، ہم لوگوں سے اپنے ہی مال کا حساب نہیں دیا جانا، ہم لوگ دوسروں کے گناہ اپنے کندھوں پہ لاتے پھر رہے ہیں۔ او یار خدا را توبہ کر لو، سچی توبہ کر کے اللہ کے راستے کی طرف آ جائیں اور گناہوں کو چھوڑ دیں۔ گناہوں نے آپ کو ہمیشہ رسوا کیا ہے، شیطان نے آپ کو رسوا کیا ہے، شیطان آپ کا دوست ہرگز نہیں ہے۔ آپ اللہ کے راستے پر آئیں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں۔ سب سے بڑے آئیڈیل ہمارے نبی ہیں، اپنے نبی سے سیکھیں جس بات کا نہیں پتا آپ کو، انشاءاللہ آپ ایک اچھے مسلمان، ایک اچھے مومن بن جائیں گے۔ آپ کوشش کریں کہ آپ کی وجہ سے کوئی گناہ نہ کرے، آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، انشاءاللہ ہمارا معاشرہ بھی بہتر ہوگا، ہمارے مال بھی بہتر ہو جائیں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اپنے بہن بھائیوں کی اصلاح کیا کریں، جتنا بھی آپ کے پاس علم ہے ایک اچھی ویڈیو بنائیں، بجائے اس کے کہ ٹک ٹاک پہ ڈانس والی ویڈیو بنا کے کوئی غلط بات بول کے آپ لوگوں کو ہنسائیں۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ ایک اچھی بات کر کے لوگوں کو کم ویوز لے لیں، کم لائک لے لیں، لیکن ایک اچھی بات کریں تاکہ لوگ آپ کی بات کو سمجھیں اور توبہ کریں۔ کسی ایک بندے نے آپ کی وجہ سے توبہ کر لی، انشاءاللہ آپ کی زندگی بہتر ہو جائے گی، آپ کے والدین کی بخشش ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا عام ہی ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، اللہ مجھ سے راضی ہو۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھے، فی امان اللہ، جزاک اللہ خیر۔